आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अगर प्लान तरतीब देना है, कोई भी बात आपने तरतीब देनी है, कोई भी काम आपने अपनी ज़िंदगी में करना है, तो कोशिश कीजिए आपने किसी भी बंदे से डिस्कस नहीं करना। अविन और कारगर साबित होते हैं तो भाई ज़रूर बताइए आप उनको। लेकिन जब आपके बारे में वो आपकी बातें सुनना पसंद ही नहीं करता, तो बजाय आप जब भी उससे बात डिस्कस करेंगे तो पहली बात ये है कि आप अपने पेट का जो राज है जब उसको बता रहे हैं, फिर आप उस पर ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बताएगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाज़रीन कराम। यकीनन आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपको हर मैदान अमल में कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ आज हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 8 ऐसे पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपने कभी भी किसी भी बंदे के साथ आपने अपनी ज़िंदगी में डिस्कस नहीं करने। जी हाँ, 8 ऐसे पॉइंट जिनको अगर आप बेहतरीन से अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं तो यकीन जानिएगा आप दुनिया के एक अजीम तरीन और एक खूबसूरत तरीन इंसान साबित होंगे। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और एक एक पॉइंट को मैं बयान करूँगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ बड़ा गहरा रब्त है और कंटिन्यूसली अंदाज में उसको मैंने दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट के साथ मैंने मुत्तसिल कर दिया है। तवज्जो के साथ इन बातों को सुनिएगा और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग के हवाले से मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है और ये पेड सर्विसेज हैं। इसका हल्का फुल्का चार्ज किया जाता है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। जो भी आपका कोई मसला हो, जो आपको परेशान कर रहा हो, आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। जी, मैंने 8 पॉइंट्स के बारे में बात की है कि इन 8 पॉइंट्स को आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी से मत शेयर कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट है वो है फ्यूचर प्लान को मत बताएं। जी हाँ, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ छोटा काम करना चाहते हैं या कोई आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो किसी भी काम को जब आपने करना है तो अपने साथ वाले बंदे को आपने उस बारे में डिस्कस नहीं करना। आपने उस बात को कभी भी नहीं बताना कि भाई मैं ये काम जो है वो करने जा रहा हूं, तो आपकी क्या राय है। जो कुछ भी करना है आपने खुद करना है, अपने अंदाजे के साथ, अपने तखय्युल के साथ और अपनी ज़ात और अना को सामने रखते हुए आपने इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। अपने फ्यूचर प्लान के बारे में आपने किसी बंदे से डिस्कस नहीं करना कि भाई मैं फलां काम करना चाहता हूं तो आप उस बारे में बताइए। यहाँ एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वो हमेशा क्लास के अंदर जाकर अपनी बातें बताया करते थे और अपने इदारा के बारे में और फलां 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 भी फ्यूचर प्लान बताया करते थे कि अब ये होने जा रहा है और अब वो होने जा रहा है और अब ऐसा होने जा रहा है और अब वैसा होने जा रहा है। कुछ अरसे के बाद उस प्रोफेसर साहब का नाम जो था, कुछ बच्चों से मैंने सुना तो वो अल्लाह ताला माफ़ करे छोड़ू के नाम के साथ मौसूम हो गया। तो कोशिश करें आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अगर प्लान तरतीब देना है, कोई भी बात आपने तरतीब देनी है, कोई भी काम आपने अपनी ज़िंदगी में करना है, तो कोशिश कीजिए आपने किसी भी बंदे से डिस्कस नहीं करना। जी, तो दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है घरेलू मामलात को डिस्कस करना। वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घर की बात, चूल्हे की बात, चूल्हे की हद तक ही महदूद हो तो घर बसता है। जब हम घर के मामलात को बाहर के लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं तो यकीन जानिएगा हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो भाई घर की बात, छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो घर के अंदर रहनी चाहिए। हम लोग बाहर जाकर लोगों से डिस्कस करते हैं कि भाई मेरे घर के अंदर ये काम हो रहा है और वो काम हो रहा है। हाँ, अगर तो वो आपके घर में खर्चा भेजते हैं, वो आपका खर्चा उठाते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपके लिए मुआविन और कारगर साबित होते हैं, तो भाई ज़रूर बताइए आप उनको। लेकिन जब आपके बारे में वो आपकी बातें सुनना पसंद ही नहीं करता, तो बजाय आप जब भी उससे बात डिस्कस करेंगे तो पहली बात यह है कि आप अपने पेट का जो राज है जब उसको बता रहे हैं, फिर आप उस पर यह तवक्को कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बताएगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
وہ جتنے لوگوں کے درمیان باہر بیٹھے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے گا. تو کوشش کریں اپنے گھریلو معاملات کو کسی کے سامنے ڈسکس نہ کریں. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اپنی کمزوریوں کو چھپائیں. آپ کے اندر کوئی بھی ایسی کمزوری ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے جو لوگوں کو پسند نہیں ہے، یا آپ کا ماضی میں کوئی ایسا کام ہو چکا ہے جو آپ کی کمزوری تھا، یا آپ کا کنٹینیوسلی وہی کام آپ کی کمزوری میں شامل ہوتا ہے، تو اپنی اس کمزوری کو کسی بھی بندے سے مت ڈسکس کریں. آپ اپنی کمزوری کو جب کسی سے ڈسکس کریں گے وہ وقتی تو آپ کی بات توجہ کے ساتھ سن لے گا، لیکن جب آپ کے اور ان کے درمیان معاملات بگڑیں گے، معاملات خراب ہوں گے، تو وہ کبھی بھی بندہ ان پوائنٹس کو آپ کے اوپر حاوی کر کے آپ سے بدلہ لے سکتا ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی بندے سے آپ نے اپنی جو کمزوریاں ہیں وہ ڈسکس نہیں کرنی. چوتھا نمبر جو ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی بندے سے اپنی خوبی آپ نے اس کے سامنے بیان نہیں کرنی کہ بھئی میرے اندر یہ خوبیاں ہیں. آپ نے اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے آپ سے بہت سے کام لے گا جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا شاطر بنائیے، اپنے آپ کو تھوڑا اچھا بنائیے، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آئیے. کیوں اپنی جو ہے وہ آپ خوبیوں کو لوگوں کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں؟ جس طرح سے آپ اپنی خامیوں کو چھپاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اپنی خوبیوں کو بھی آپ نے چھپانا ہے. 5ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے معاشی حالات لوگوں کو بتانا. اس بارے میں نے احادیث طیبہ پڑھ رکھی ہیں. اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اپنے مالی معاملات، معاشی معاملات کبھی بھی کسی بندے سے ڈسکس مت کریں کہ ہائے میرا کام ایسا نہیں ہوا، ہائے میرے حالات ایسے ہیں، ہائے مجھے تو پیسے نہیں ملتے. تو جتنی دفعہ آپ ہائے ہائے کرتے رہیں گے، یقین کیجئے گا کریم رب آپ کو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی مرض میں مبتلا ہو جائیں. تو کبھی بھی اپنے معاشی حالات، اگر آپ تنگ دست ہوں یا آپ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ دے رکھا ہے، تو کسی بھی بندے کے سامنے اس چیز کو ڈسکس نہ کریں. اپنے سٹیٹس لگانا، اپنے آپ کو شو کرنا، شو آف کرنا، ہاں ایک مخصوص حد تک آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس مفہوم کے اندر میں وہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دکھاوے کے غریب مت بنو. دکھاوے کے غریب آپ نے نہیں بننا. کوشش کرنی ہے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی بات اپنی کسی بھی بندے سے ڈسکس نہیں کرنی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ برے ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ خود ہیں. تو کوشش کیجئے گا اپنی ان چیزوں کو لوگوں سے مت ڈسکس کیجئے کہ میرے مالی معاملات ایسے ہیں یا میرے مالی معاملات بہت اچھے ہیں یا بہت برے ہیں. ہاں شکر بجا لانا چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو آپ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں گے آپ کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. جاوید چودھری کی ویڈیو کے اندر ایک میں بات سن رہا تھا کہ اس کے پاس ایک کاؤنسلنگ کے لیے ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں ڈپریشن میں بہت زیادہ مبتلا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپوائنٹمنٹ لے لی، آگے آ کے بیٹھا تو انہوں نے جاوید چودھری نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں اور اللہ پاک نے مجھے بہت ہی خوبصورت ترین بچے بھی دے رکھے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہو گیا. مالی معاملات کیسے ہیں؟ گھر اپنا ہے یا رینٹ پہ رہ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ مالی معاملات بھی زبردست ہیں اور کسی قسم کا کوئی رینٹ نہیں ہے، ذاتی گھر ہے اور گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. تو انہوں نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ناشکر انسان ہو اور اس ناشکری کی وجہ سے یہ آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. انگزائٹی، ڈپریشن ہمیشہ ناشکری کی وجہ سے انسان پر ہوتا ہے. اللہ کریم نے آپ کو جتنا بھی دے رکھا ہے اس پر لازم شکر بجا لانا چاہیے کیونکہ وہ کریم ذات ہے اور اپنے کرم خاص سے آپ کو اور زیادہ عطا کرے گی. تو کوشش کریں اپنے مالی معاملات جو کچھ بھی ہے ان پر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. کبھی بھی کسی بندے کے سامنے ان چیزوں کو ڈسکس. چھٹا پوائنٹ ہے کہ اپنی خوبیوں کو لوگوں پر یا اپنی طاقت کو لوگوں پر مت ظاہر کریں. آپ نے کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا، آپ نے فون کیا کہ بھائی میرے اتنے تعلقات ہیں، میرے فلاں بندے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، فلاں ایم پی اے کو ہم نے ووٹ دیا تھا، فلاں ایم این اے جو ہے ان کے ساتھ میرے دیرینہ تعلقات ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی
لیکن یہ بتائیے آپ کی اپنی ذاتی اوقات اور ذاتی معاملات جو ہیں وہ آپ کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کیوں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ اپنی خوبیوں کو اور اپنی طاقتوں کا استعمال اور اپنی طاقت کا لوگوں کے سامنے آپ بتا رہے ہیں کہ میں بھائی اتنا طاقتور انسان ہوں، تو طاقتور ترین ذات جو ہے آپ اس کے قبضہ میں موجود ہیں۔ کوشش کریں اپنی خوبیوں کو اور اپنی طاقت کو کبھی بھی لوگوں کے ساتھ مت ڈسکس کیجیے۔ ساتواں پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے عیب دوسروں کو مت بتائیں۔ آپ نے کسی بھی بندے کا عیب دیکھا ہے تو کوشش کیجئے گا آپ اس عیب پر پردہ ڈالیے گا، کیونکہ وہ ستار العیوب ذات ہے، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اس کے عیبوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالیں۔ جب آپ اس کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر عیب کے بارے میں بتایا ہے کہ کبھی بھی کسی کی پردہ پوشی جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ کسی کا عیب چھپائیں گے تو کریم رب آپ کے بھی عیب چھپائے گا۔ تو کوشش کیجئے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے ان کے عیب جو ہے وہ مت بتایا کریں، بلکہ کوشش کریں آپ اپنی زندگی کے اندر ان کے عیبوں کو چھپائیں، جتنا ہو سکتا ہے مصلحتاً بھی چھپائیں۔ ویسے بھی گفتگو کے دوران آپ ان کی باتوں کو ڈسکس مت کریں، اس سے آپ کی شخصیت ہلکی گنی جائے گی، اس کی شخصیت ہلکی نہیں گنی جائے گی۔ پھر جب آپ عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے قرآن کا فیصلہ تو پڑھا ہے کہ مردار گوشت کھانا اور بھائی کا گوشت کھانا، سورہ حجرات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو کوشش کیجئے آپ کبھی بھی کسی بندے کی عیب جوئی نہ کریں، بلکہ پردہ پوشی کریں، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ جیسے وہ ذات ستار العیوب ذات ہے، اسی طرح سے آپ بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کہ اپنے تعلقات کے بارے میں کبھی بھی کسی کو مت بتائیں۔ آپ کے تعلقات، آپ کے افیئرز اچھے ہیں، برے ہیں، اپنی فیملی، کسی کو بھی اپنے تعلقات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں میرا فلاں لگتا ہے، فلاں میرا فلاں لگتا ہے، کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے تعلقات کو اپنی تئیں محدود رکھیے، کسی کو اپنے تعلقات کے بارے میں مت بتائیں۔ ایک بہترین انسان جو ہوتا ہے وہ ان 8 باتوں کے اوپر اچھے سے عمل کرتا ہے، اور اگر آپ ان 8 باتوں پر اچھے سے عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے گا آپ کی زندگی خوبصورت ترین زندگی بن جائے گی۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو فون نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ ڈائریکٹلی میرے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے معقول معاوضے کے ساتھ آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ مجھ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مکمل رازداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ کے مسائل کا حل کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔